یہ کائنات بیس ہی ہوا پر کرتی ہے، اور ہوا ہی بتا سکتی ہے کہ انسان کی موت اب غالب ہونے والی ہے۔ اور انسان کی باڈی کے اندر مرتے وقت اتنا شور ہوتا ہے کہ دنیا میں ایٹم بم چلنے کا یا جو بیروت کے اندر دھماکہ ہوا ہے اس کا شور کم ہوگا۔ اربوں نظام ایک دل کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ وجود کے اندر جو حرام اور حلال کا رزق جاتا ہے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، فرائض صاحب کی کتاب روز قیامت پر بات کرتے ہوئے ہم لوگوں نے پچھلے پروگرام میں فرائض صاحب سے جانا کہ کس طرح سے آج کا انسان آثار کو جانتے ہوئے، نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی موت سے غافل ہے اور اپنے آپ کو، اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کر رہا۔ فرائض صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انسان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان کو اگنور کرے گا اور غفلت کو اپنے اندر سمائے رکھے گا تو یہ کس جانب چلا جائے گا؟ کیا تباہی اور بربادی اس کے زندگی میں آئے گی؟ السلام علیکم فرائض صاحب۔ جی وعلیکم فرائض السلام۔ صاحب، آپ نے آثار میں جس طرح سے پہلے بڑا یہ ڈیٹیل جو آثار ہے یہ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ جی یہ میں نے لکھا ہے گھیرا ڈالنا۔ بلا شبہ فرائض صاحب، آپ لکھتے ہیں حیوانوں کو ہر زمینی تباہی کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، آج انسان ہر موسم کی پہلے سے اطلاع کرتا ہے، سمندر کا ہر طوفان اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھے اور سمجھدار مالی جانتے ہیں کہ کون سا پودا کون سے رنگ کے پھول اگائے گا اور کیسی سبزی پیدا کرے گا، اور مالی پتوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ پودا کیا کرے گا۔ پہاڑوں پر جا کر جوہری پتھر اور مٹی دیکھ کر ہیرے جواہرات کی اطلاع دیتا ہے یہاں کون سا خزانہ ہے یا کیا ملے گا۔ مچھیرے پانی کو دیکھ کر مچھلی کی قسم کا اندازہ لگا لیتے ہیں، ڈاکٹر کو ہاتھ لگانے سے مریض کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے، ہر آفت کا انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے آثار دنیا میں موجود ہیں، دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے۔ اب بھی قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں ہر جگہ ہیں، انسان ہی غافل ہوتا جا رہا ہے، انسان اپنی موت کا جال بن رہا ہے۔ کیسے فرائض صاحب؟ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی جو تفصیل آپ نے پڑھی ہے میں اس میں ذرا گم ہو گیا تھا۔ جو آپ نے کہا نا ڈاکٹر مریض کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو بیماری کا پتہ لگ جاتا ہے۔ مالی پتے کا میں نے خود یہ اس کو کہا یار ان کے ساتھ تو پھول کوئی بھی نہیں لگے ہوئے، مجھے ایک گملہ یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں۔ کہنے لگا اس کا پیلا پھول ہوگا، اس کا وائٹ ہوگا، اس کا سرخ ہوگا اور اس کا اورنج ہوگا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے؟ کہتا ہاں پتہ ہے۔ تو شاہ صاحب انسان جس کام کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرے گا اس میں اگر 100% نہیں تو 80-90% یا 70% اس کے قریب چلا جائے گا۔ کیسے؟ اس میں چونکہ میں نے قیامت کا ذکر کیا ہوا ہے اور قیامت کا لفظ انسانوں کو جو سب سے دو لفظ انسانوں کو بہت برے لگتے ہیں، انسان کو 2 لفظ بہت برے لگتے ہیں۔ ایک کسی کو کہہ دے کہ موت واقع ہو جائے گی، وہ لفظ اس کو پسند نہیں ہے، اور قیامت کا لفظ تو اس کو بالکل ہی پسند نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں فنا ہے۔ جیسے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سرکل مقرر کر رکھا ہے۔ سرکل سے میری مراد یہ تھی شاہ صاحب کہ کہاں سے چیز شروع ہوگی، کہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ بلا شبہ یعنی اب جتنا یہ آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ٹی وی پر اشتہار چلا کہ جب آپ کو خشک کھانسی ہوگی، آپ کو جب بخار ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کرونا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی بھی علامات ہیں۔ علامات ہیں
جیسے پھل نکلنے کی علامات پھول ہے، جیسے مالی کو پتا ہے، جیسے ڈاکٹر کو پتا ہے، جیسے ایک بڑھئی ترخان جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا. تو انسان کو ان علامات سے پتہ لگا کہ اب ہمیں کچھ ہونے والا ہے. یہ جو کائنات ہے نا جی، اتنے کمالات کے باوجود، اتنی انسانی باڈی کی ترقی کے باوجود، اتنا سمندروں کی وسعت کے باوجود، اس دماغ کے یہ ایک چیز میں بہت کمزور ہے، وہ ہے اس کی سانس. یعنی اللہ کہتا ہے نا کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو ہم اس میں چلے جاتے ہیں آم کی طرف، گوبھی کی طرف، آلو کی طرف، روٹی کی طرف. جی ہم کبھی سانس کی طرف نہیں گئے. یہ وہ عطیہ ہے اللہ کا جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کے لیے انسان کو کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی. بلا شبہ. دیکھنے کے لیے تو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، سننے کے لیے بھی توجہ دینی پڑتی ہے نا، جی کہ کوئی بات کوئی ہم ذرا سنیں کون سی ہو رہی ہے. لیکن سانس لینے کے لیے آپ غصے میں تو یہ بات کہہ دیتے ہیں یار مجھے سانس تو لے لینے دو. انسان کون ہوتا ہے سانس لینے والا؟ تو اللہ تعالیٰ جتنی وارننگ، جتنی بیماریاں، جتنی وبائیں انسان پر غالب کرتا ہے، وہ سانس سے پتہ لگتی ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے سانس بتاتی ہے. سانس انسان کی ہارٹ بیٹ کو کم زیادہ کرتی ہے. دنیا میں جتنے انسانی علاج ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی اہمیت آکسیجن کی ہے. یہ جو ہم سلنڈر کی بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، سانس کی ہے، اس ہوا کی ہے. یہ کائنات بیس ہی ہوا پر کرتی ہے، اور ہوا ہی بتا سکتی ہے کہ انسان کی موت اب غالب ہونے والی ہے. اللہ اکبر. انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے. انسان کو جب علم ہو جاتا ہے تو پھر لگا ہوا کمپیوٹر بتا رہا ہوتا ہے جو ہارٹ بیٹ بتا رہا ہوتا ہے. اگر آپ کا سانس کا نظام بالکل ٹھیک ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہوگا اور آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، تو پھر آپ کا بلڈ پریشر بھی، ہارٹ بیٹ بھی کم نہیں ہوگی. اربوں نظام ایک دل کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. بہت خوب. خربوں نظام دماغ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. دنیا کی ہر چیز گھوم رہی ہے. یہ اپنی ابتدا سے انتہا کی طرف جاتی ہے. انسان کو یہ محسوس کر لینا چاہیے. یعنی ایک تخیل ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ بہت بوڑھا ہو گیا بندہ، اب اس کا بچنا بڑا مشکل ہے، اس کو تو فلاں بیماری ہو گئی، اب یہ مر جائے گا، یہ کچھ ہو جائے گا. ایسا محسوس کرتا ہے نا آدمی. ان کا کیا کریں گے جن کی مرنے کی عمر ہی نہیں؟ تو انسان کے پاس یہ گھنٹی اس طرح بجتی ہے جس طرح ایک بادشاہ کے محل میں ایک فریادی ٹل کھڑکاتا ہے. اسی طرح اسرائیل آ کے انسان کے دماغ میں ایک ٹل کھڑکاتا ہے، اور انسان کی باڈی کے اندر مرتے وقت اتنا شور ہوتا ہے کہ دنیا میں ایٹم بم چلنے کا یا جو بیروت کے اندر دھماکہ ہوا ہے اس کا شور کم ہوگا.
وہ شور جو ہوتا ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے اندر ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں پتہ لگتا۔ یہ بڑا باریک سلسلہ ہے، انسان کا پیدا ہونا، انسان کا زندہ رہنا، انسان کا محسوس کرنا۔ یہ جو میں نے کتاب لکھی، میں نے یہ 2 لائنوں کی کتاب ہے یہ صرف، باقی تو سارے سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اب مرنے والے ہو، کس سے؟ کرونا سے، کس سے؟ طاعون سے، کس سے؟ کینسر سے، کس سے؟ فلانی بیماری سے، فلانی بیماری سے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اس کو کلوز کرتے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے مر ہی جانا ہے۔ بس یہ 2 فلسفے، اپنے اعمال سیدھے کر لو۔ نہیں، بس یہ مر ہی جانا ہے۔ مر ہی جانا سے مراد کیا ہے کہ تم نے آج کیا کیا ہے، تم نے 24 گھنٹے میں کتنا، مطلب انسان کے تو تصور میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں جو حرام کا رزق کھاتا ہوں اس کو فرشتے علیحدہ علیحدہ کرتے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ شاہ صاحب پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ ہمارے وجود کے اندر جو حرام اور حلال کا رزق جاتا ہے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ورنہ یہ 2 فرشتے کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ اس رزق کو علیحدہ کر دیتا ہے، وہ جھوٹ کو علیحدہ کر دیتا ہے اور سچ کو الگ کر دیتے وہ ہیں۔ سچ کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ لگ جائے، خدا کی قسم شاہ صاحب، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ مار دینے کے بعد اس کی کسی بھی منت سماجت سے اس کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور وہ 100 سال اس دنیا میں دوبارہ زندہ رہے، تو اس رب العزت کی قسم یہ سر سجدے سے نہ اٹھائے، اللہ اکبر۔ یہ سر سجدے میں رکھ کے 100 برس زندگی گزارے۔ اس کو یاد کیا ہوگا؟ صرف روح نکلنے کا منظر یاد ہوگا۔ اس منظر کا رد عمل یہ ہوگا۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار آپ صرف ڈراتے ہو، موت کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ یہ کتاب ہی میں نے موت پہ لکھی ہے۔ میری ساری جو شاعری میں جو انڈ شنڈ لکھتا ہوں موت پہ ہی لکھتا ہوں۔ اور یہ زندگی ہے ہی اس فلسفے کو سوچنا کہ موت آئے گی۔ شاہ صاحب آپ کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر مجھ پر اور آپ پر موت غالب ہو، آپ کے منہ پر کوئی آدمی 10 تھپڑ مارے اور مجھے 10 تھپڑ اور 20 گالیاں دے، میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن میرے ذہن پہ موت غالب ہوگی۔ لوگ کس طرح اللہ کے برگزیدہ ہوئے، لوگ کس طرح اولیاء ہوئے، انہوں نے موت کو غالب کیا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا دل کر رہا تھا کہ آج بنا گوشت کھا لیں۔ انہوں نے اپنے نفس کو کہا کہ میری تو خواہش نہیں ہے گوشت کھانے کی، تیری خواہش ہے نا، اپنے اندر کو کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے بنا ہوا گوشت لایا اور سونگا، خوشبو آ رہی ہے تجھے، میں تیری خواہش نہیں پوری کروں گا، تو نے سونگ لیا، تو تڑپ، اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں تو تڑپ۔ یہ اپنے نفس کو کہنے لگے یہ تیری آزمائش ہے کہ میں تجھے یہ گوشت، بنے ہوئے گوشت کی خوشبو سنگھا رہا ہوں، دوں گا نہیں تجھے۔ تو نفس نے کہا ہوگا کیوں؟ کہتا تو نے مر جانا ہے۔ تو اپنے صبر کی انتہا کرے گا، نفس کو کہا تو اپنے صبر کی انتہا کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنی رحمت کی ابتدا کرے گا۔ بہت خوب، بہت خوب فراز صاحب۔ مطلب ہے فراز صاحب آپ سے بہت سارے سوالات کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن مجبوری آڑے آ جاتی ہے، وقت کی کمی آڑے آ جاتی سر ہے۔ یہی تو سرکل ہے نا جی، یہی تو زندگی ہے۔ وقت کا ختم ہو جانا موت ہے، اللہ اکبر۔ وقت کا ختم ہو جانا ختم ہو جانا موت ہے۔
چلیے آپ ختم کر لیجئے. فرائض صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، فرائض صاحب سے بڑی زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. وقت کی کمی آڑے آ گئی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.